أشهد بالله ما عشقت سواك جرح الحبيب علاش سعيد واش حالي فيه ملهوف عليه واشهد بالله ما عشقت سواك ونجيك يا سيدي بشموع في ايدي والنار في قلبي تحرق وريدي الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا الله الله يا بابا سلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا منصور يا بابا أشهد بالله يا بابا ما عشقت سواي يا بابا أشهد بالله ما عشقت سواي يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا يا بابا وسلام عليك يا بابا الله 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 سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس جگہ میں پہلا پروگرام ہو رہا ہے، حالانکہ ادھر میں رہائش ہو کے 2006 سے ہیں، 17 سال ہو گیا۔ آج یہ پہلا پروگرام ہے ادھر، اور وہ ایک پینفلیکس لگایا تھا جو بہت مشہور ہو گیا ہے، تو اس سلسلے میں جو پینفلیکس بنایا تھا میں نے بولا ایک چھوٹا سا پروگرام کر لو تو اوپننگ سیریمنی ہو جائے گا۔ تو اتفاق سے وہ خود کہیں پھنس گیا، مگر چلو لوگ جمع ہو گئے، بیٹا پھنس گیا لیکن باپ آ گئے، ابا جان ادھر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آج کا موضوع یہ ہے کہ دنیا میں برسوں سے کوئی ابھی نیا بات نہیں ہے، لیکن کبھی قرآن جلاتے ہیں، کبھی چرچ جلاتے ہیں، کبھی مسجدوں کو گڑبڑ کرتے ہیں، جلانے ولانے کا چکر کرتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ حرکت کرتے رہتے ہیں۔ تو ابھی جو سویڈن میں ہوا تھا، اس کے پہلے ناروے میں ہوا تھا، اور ابھی پھر ہنگامہ ہوا تھا، دوسرا دفعہ بھی ہوا تھا۔ تو اس سلسلے میں حالانکہ وہ بات تو ہے کہ جو تورات پہ ایمان رکھتا ہے اور وہ قرآن جلاتا ہے، تو جو تورات میں موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، عیسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام تو انجیل میں ہے، تو ان سبوں کا بھی ایمان ہے موسیٰ علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، تو قرآن میں تو ان سب کا نام بھی ہے نا، خدا کا بھی نام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام ہے، تو جب جلاتا ہے وہ سب بھی جلتا ہے۔ لیکن ان کو دماغ میں یہ بات بیٹھتا نہیں ہے کہ بھئی یہ چلو، وہ بولتے ہیں کہ یہ شیطانی کلام ہے، تبھی جلاتے ہیں نا۔ اگر خدا کا کلام ذرا سا بھی شک ہو دل میں تو کوئی نہیں جلائے گا، لیکن کرسچن سمجھتا ہے کہ یہ شیطانی کلام ہے۔ ہم لوگ ایسا سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے کلام میں تعریف ہے تورات وغیرہ کا، تو ہم تو یہ چکر میں جا ہی نہیں سکتے۔ لیکن میں نے کو ایک اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ دیا ہے جس سے ثابت ہوا کہ تورات اور قرآن میں ایک کنیکشن ہے، تعلق ہے، رشتہ داری ہے۔
اب وہ رشتہ داری اگر ثابت ہو جاتا ہے ایک اور ایک دو کی طرح، تو اس رشتہ داری سے یہ ہوتا ہے کہ جو تورات پہ ایمان رکھتا ہے وہ قرآن کا بھی احترام کرے گا. کیونکہ اگر پورا ایمان نہیں بھی ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور شک بھی ہو نا کہ ہو سکتا ہے اللہ کا کلام، تو بھی ہمت نہیں کرے گا چلانے کا. بولے گا یار میں یہ کام نہیں کروں گا، کسی اور کو جہنم جانا ہے جائے، کیونکہ شک ہے دل میں ہو سکتا ہے اللہ کا کلام ہو. تو جب تک فل مطمئن نہیں ہوتا آدمی کہ یہ شیطانی کلام ہے تب تک نہیں جلاتا ہے. تو وہ پوائنٹ آف کنیکشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی ذرا غور سے سنیے گا. یہ سب کو پتا ہے، تو بچپن سے ہر کوئی سنتے بھی آ رہا ہے کہ فرعون جو ہے وہ لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا. جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا بچہ قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو رہنے دیتا تھا. اچھا، فرعون ایک بادشاہ نہیں تھا، فرعون تو بادشاہ کو بولتے تھے، جیسا راجا بولتے ہندو لوگ، ہم لوگ بادشاہ بولتے ہیں، انگلش میں کنگ بولتے ہیں. تو مصر کے بادشاہ کو فرعون بولتے تھے. تو جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں بچوں کو قتل کرتا تھا اس کا نام تھا رامزیس II. تو اس سے قتل کے حرکت سے بچنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو 3 مہینہ ان کی ماں نے چھپا کے رکھا کہ قتل نہیں کرتے. لیکن جب چھپایا نہیں گیا تو اللہ نے وحی کیا ماں کو کہ تم اس کو دریا نیل میں چھوڑ دو. ایک صندوق ٹائپ کا بنائے تھے، اس کے اندر پانی نہیں جائے، واٹر پروف ہو گیا، اور وہ دریا کے ساتھ بہتے جائے گا، تو میرا دشمن اس کو اٹھائے گا، اور وہ لمبا کہانی ہے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام 3 مہینے کے بچے تھے، وہ صندوق کے اندر میں آگے بہتے گئے. فرعون کی بیٹی اس دریا نیل میں نہا رہی تھی، محل کے ساتھ وہ گزرتا بھی تھا دریا نیل، ادھر سیڑھی ویڑھی بنا ہوا ہوگا تو ادھر نہا رہی تھی. صندوق نظر آیا دریا میں بہتے ہوئے جا رہا، تو اپنے لونڈی لوگ کو بولی کہ اس کو لے کے آؤ. جب وہ لوگ لے کے آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، آج تو ذرا احتیاط کر کے بولنا ہوگا، امام صاحب بھی موجود ہے، یہ والکے تو محبت منی سورۃ طٰہٰ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبت اس کے اوپر ڈال دیا، بچے کے اوپر. تو وہ جو بھی ان کو دیکھتا تھا تو اس کے بھی دل میں محبت آ جاتا تھا کہ بہت خوبصورت بچہ، اس کو کہاں قتل کرے یہ وہ. تو فرعون کی بیٹی کو بھی بہت خوبصورت لگے، اور وہ پھر وہ فرعون کے پاس، ان کی بیوی کے پاس یہ پلنا شروع ہو گئے 3 مہینے کے ٹائم سے. اور ان کی اپنی ماں کا دودھ بھی میسر ہو گیا، وہ سب تو ایک الگ کہانی، آج کے موضوع سے کوئی لنک نہیں خاص. تو جب ادھر میں بہت بڑے ہو گئے تو ایک ان کا قوم جو تھا قبیلہ، وہ بنی اسرائیل تھا. آسیہ اور رامزیس II دونوں کے ساتھ پل رہے تھے. تو ایک روز بنی اسرائیل کا ایک مصری سے لڑائی ہو رہا تھا. تو وہ جو بنی اسرائیل تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، یہ ان کے قوم کے تھے. تو یہ ادھر میں گئے، اور وہ جو مصری تھا اس کو ایک گھوسا لگائے، تو وہ نبی کے ہاتھ کا گھوسا تھا اتنا سخت کہ وہ ادھر فوت ہو گیا. تو وہ جب فوت ہو گیا تو یہ خبر فرعون کو بھی پہنچ گیا، اور فرعون کی محفل میں بات ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا بدلے میں، کہ مصری کو مارا تو اس کو قتل کرے. تو اتنے میں فرعون کے محل میں کوئی ایک بندہ تھا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو چاہتا تھا، اس کو یہ خبر آ کے دے دیا کہ آپ یہاں سے بھاگ جاؤ، آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بن رہا ہے. تو وہ کہیں گڑبڑ ہو تو بتا دیجیے گا، اچھا تصدیق ہو جائے. تو اس کو وہ پھر ادھر سے بھاگ کے مدیان چلے جاتے ہیں. مدیان میں شعیب علیہ السلام کی بیٹی لوگ پانی بھر رہی تھی، لیکن ان لائن میں کھڑی تھی، ابھی مرد لوگ بھر رہے تھے. تو یہ بولے کہ تم لوگ کیوں نہیں بھر رہی؟ تو بولے مرد لوگ چلے جاتے پھر ہم بھرتے. تو یہ بھرنے میں مدد کر دی، اور یہ لڑکی لوگ اپنے گھر چلے گئی پانی لے کے ذرا جلدی. تو شعیب علیہ السلام نے بولا کہ وہ اس بندے کو لاؤ، اس کو کچھ اجر تو دے، اس کو اتنا محنت کیا. تو ان کو بلاتے، پھر ایک بیٹی سے شادی بھی ہو جاتا ہے، کافی سال ادھر گزارتے ہیں، 10 سال. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بولتے ہیں کہ اب تم جاؤ ادھر. اور سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ وہ راستے میں ملاقات ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میں ہی اللہ ہوں. پہلے دفعہ بات کرتے ہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ، انی انا اللہ انا فاعبدونی واقیم الصلاۃ ذکری انی رب کا، یہ سب آتا ہے. تو وہ خیر
بعد میں بات ہوتا ہے، تورات میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کو قتل کرنے مانگ رہا تھا، یعنی رامزیس II یا اس کے لوگ جو قتل کرنے مانگ رہا تھا وہ خود مر گیا، تو اب تم ادھر جاؤ اور تبلیغ کرو، کیونکہ وہاں پر ہی وہ شرارت بھی کر رہا ہے۔ تو اب جب ادھر میں گئے تو اس کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا مرنپٹا۔ مرنپٹا موسیٰ علیہ السلام کے جیسا عمر کا مطلب تھا، ساتھی میں بچپن میں یہ لوگ تھے ایک دوسرے کے پاس، تو اس کے پاس جاتے اور پھر اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو یہ بولتا ہے کہ تم جادوگر بن گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر وہ کچھ جادوگروں سے مقابلہ وقارہ بھی کراتا ہے، وہ سب لمبا لمبا کہانی ہے۔ پھر فائنلی فرعون سے اجازت ملتا ہے کہ جاؤ تم اب یہاں سے، تم کو آزاد کر رہے، جاؤ۔ یہ بولتے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، وہ غلامی میں تھے تو نہیں دیتا ہے، لیکن اتنا مقابلہ ہوتا سب میں ہارتا ہے تو فائنلی بولتا جاؤ۔ اور پھر جب وہ جانے لگتے ہیں تو پھر پیچھا کرنے کا کرتا ہے، وہ الگ پروگرام ہے، لیکن جب جانے لگتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو پیچھے سے فرعون آ رہا ہے اور سامنے بحر احمر آ جاتا ہے، سمندر۔ تو ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے وہ بولتے ہیں کہ اب مصر میں قبر کم تھا جو تم ادھر لا کے ہم کو پھنسا دیے، سامنے سمندر، پیچھے بادشاہ اپنے فوج کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولتے گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور سمندر 2 حصے میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور یہ اپنے بنی اسرائیل کے ساتھ اس پار چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو فرعون جب پیچھے آتا ہے تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب جاتا ہے، اور جب ڈوب جاتا ہے تو ایمان لاتا ہے ڈوبنے کے وقت، لیکن اللہ بولتا ہے اب تم سارا زندگی شرارت میں گزارے تو اب تمہارے جسم کو محفوظ کیا جائے گا آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر۔ تو اس کے جسم کو محفوظ کرنے کا ذکر قرآن میں جو آیا، یہ فرعون کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد، کسی کو خبر نہیں تھا، شروع میں لوگوں کو تھا خبر کیونکہ ہے محفوظ، لیکن بعد میں بھول گئے، اور قرآن 2000 سال بعد بتایا کہ اس کا لاش محفوظ ہے، جب کسی کو نہیں پتا۔ تو یہ ایک الہامی بات تھا، وہی تھا۔ اور پھر بتانے کے بھی 1300 سال بعد مصر میں دریافت ہوا۔ لوگ شکایت کرتے تھے، غیر مسلم زیادہ کر کے تنقید کرتے تھے کہ ادھر لکھا ہے کہ محفوظ ہے تو کہاں ہے محفوظ، 1300 سال گزر گیا، ایسے ہوائی فائرنگ ہے۔ تو 1300 سال بعد اللہ نے پھر بتایا کہ جتنا تنقید کرنا ہے کر لو، پھر بتائیں گے۔ تو جب بتا دیا تو پھر اچھا، پہلے جب یہ بتا دیا، اس کے پہلے جب یہ یہودی لوگ اور عیسائی لوگ دریافت کیے تھے لاش کو تو بہت خوش ہوئے کہ ہم نے اتنا پرانا لاش دریافت کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کرتا تھا۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ یہ محفوظ ہے، تو یہ تو قرآن کا صداقت ثابت ہو رہا ہے، تو یہ مایوس ہونا شروع ہو گئے۔ تو جب مایوس ہوئے تو پہلا فلم بنائے تھے 10 کمانڈمنٹس، اس میں فرعون کو ڈبائے تھے، لیکن جب قرآن کا صداقت ثابت ہونا شروع ہوا تو دوسرا فلم بنایا، اس میں فرعون ڈوبتا نہیں، محل واپس چلے جاتا ہے۔ پھر تیسرا فلم وہ کچھ اور بنائے، چوتھا، یعنی اب وہ ڈبانے کا مسئلہ ختم کیے، تو یہ سب ہو گیا۔ تو تورات میں بھی فرعون ڈوبتا ہے، تو فرعون تورات میں ڈوبتا ہے اور قرآن میں بھی ڈوبتا ہے، لیکن تورات میں یہ نہیں بتایا ہے کہ اس کے لاش کو محفوظ کیا، قرآن نے بتایا کہ اس کے لاش کو محفوظ کیا اور مصر میں بتا بھی دیا۔ تو یہ قرآن کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اتنا بات بتایا، اتنا سالوں کے بعد دکھایا۔ انسان کا کلام ہوتا تو جلدی بتاتا، انسان کا کلام ہوتا تو پھر وہ جلدی بتا دیتا کہ کہیں لاش سڑ جائے گا تو بے عزتی ہوگا، لیکن اللہ کو پتا تھا جب تک چاہوں گا رہے گا، تو 1300 سال بعد بتائے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام کا شان ہے۔ اچھا، تو مگر جب ان کو مایوسی چھانے لگا کہ بھئی قرآن کا صداقت ثابت ہو رہا ہے، تو یہ 10 قسم کا فلم بنانا شروع کیا، کبھی ڈباتے کبھی نہیں ڈباتے۔ تو اس کے بعد میرے کو سن 86 میں تقریباً ایک بہت خوبصورت پوائنٹ ملا، تو وہ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن اور تورات میں کنیکشن ہے، اور یہ جو معجزہ ہے، قرآن کا تو ہے معجزہ، فرعون کا لاش محفوظ ہے، لیکن اس میں تورات کا بھی معجزہ ہے۔ یہ تورات کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بھی اللہ کا کلام ہے،
تو فرعون کے ڈوبنے کے 400 سال قبل یوسف علیہ السلام فوت ہو رہے تھے. یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو جو ان کو کنواں میں ڈالے تھے ان سب کو بولے، وصیت کیے کہ میرے لاش کو محفوظ رکھو، اور جب خدا تم کو نجات دے گا اور ادھر سے وہ وعدے والے زمین میں لے جائے گا فلسطین کی طرف، تو میرے لاش کو بھی ساتھ لے جانا. اور خدا کا قسم لے کے وعدہ لیا. تو ان کے لاش کو یہ لوگ مسالہ وسالہ لگا کے اور محفوظ کر کے اور تابوت میں رکھ دیے، مصر میں دفن نہیں کیا. اچھا، نجات ملنے میں 400 سال لگ گیا. موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں نجات ملا. موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے، فرعون جب اجازت دیا ہارنے وارنے کے بعد، تو جب ہجرت کر رہے تھے تو ان کو یوسف علیہ السلام کا وصیت یاد آیا، اور یہ تابوت جو یوسف علیہ السلام کا تھا وہ ساتھ لے گئے. اس میں بھی بتا رہا ہے نا، تابوت جا رہا ہے نیچے سمندر، تو اس میں ڈیوائڈ ہوا، پانی کے 2 دیوار تھے، بیچ میں سے یوسف علیہ السلام کا تابوت گزر رہا ہے. تو پورے قرآن میں ایک لاش محفوظ کیا گیا، وہ ہے فرعون کا. پورے تورات میں ایک لاش لمبے عرصے کے لیے محفوظ ہے، وہ ہے یوسف علیہ السلام کا. یہ دونوں میں 400 سال کا فرق ہے، لیکن دونوں لاشیں ایک ہی دن، ایک ہی وقت، ایک ہی جگہ، ایک معجزاتی راستے میں پانی کے 2 دیواروں کے درمیان موجود تھے. اس سے ثابت ہو گیا کہ تورات اور قرآن میں کنیکشن ہے. تو جو تورات میں ایمان رکھتا ہے وہ قرآن کا احترام بھی کرے. جب کنیکشن ہے تو پھر وہ رشتہ دار ہے، تو پھر اب جیسا باپ ہے تو بیٹا کا احترام کرے، بیٹا ہے تو باپ کا احترام کرے. تو تورات بھی پہلے آیا، قرآن بعد میں آیا. کنیکشن ثابت ہو گیا، لیکن آیا ایک ہی جگہ سے، ایک دونوں خدا کا کلام ہے. تو یہ کنیکشن ثابت ہو گیا. تو یہ بہت خوبصورت کنیکشن ہے کہ ایک ہی جگہ ایک ہی وقت 400 سال کا فرق ہے، دونوں موجود ہیں. ایک ادھر میں سے گزرا اس پر، اور ایک وہیں ڈوبا اور اس کے لاش کو محفوظ کرنے کا قرآن میں وعدہ ہو گیا. تو یہ بہت خوبصورت کنیکشن ہے، اور یہ مضمون کو ہندو، کرسچن، مسلمان اور جو دہریہ ہے وہ بھی لائک کرتا ہے، کیونکہ دہریہ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان غلط تھا، اللہ کا وجود ہے. کیونکہ 3700 سال کا ڈرامہ ہے، یہ معجزہ ہے. تو یہ کسی انسان کا بات تو نہیں ہو سکتا ہے. 3700 سال پہلے یوسف علیہ السلام بولے تھے لاش محفوظ رکھو. 2000 سال بعد قرآن نے پیشن گوئی کیا کہ اس کا لاش محفوظ ہے. 1300 سال بعد دکھایا، تو اور پھر ابھی 100 سال پہلے دریافت ہوا. تو یہ 1898 میں دریافت ہے. 125 سال 1890، ہاں، تو 125 سال پہلے، 125 سال پورا ہوا. تو یہ بہت بڑا کنیکشن ہے. اور اس کے ساتھ میں دوسرا ایک اہم پوائنٹ یہ ہے، دوسرا کہ پورے دنیا کی تاریخ میں 2 نبی ایسے گزرے ہیں جن کو لاوارث کر دیا گیا. یوسف علیہ السلام کو کنواں کے اندر چھوڑا، وہ بھی ریگستان تھا. اگر کوئی قافلہ نہیں آتا تو بھوک سے بھی مر جاتے کنواں کے اندر. تو وہ قافلہ آیا اور ان کو دیکھا اور ان کو باہر نکالا اور وہ محل پہنچے. تو یوسف علیہ السلام کو کنواں میں پھینکا گیا اور وہاں سے محل پہنچے. اور موسیٰ علیہ السلام کو دریا نیل میں فرعون کے ڈر سے رکھا گیا اور وہ بھی محل پہنچے. اور مزے کا بات یہ ہے کہ جس کو کنواں میں ڈالا تھا اس کو تابوت میں ڈالا، اور جس کو دریا میں ڈالا تھا وہ اس تابوت کو کاندھا دے کے لے گیا. یہ بھی بہت مزیدار کہانی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا پانی سے بہت گہرا رشتہ ہے کہ جب وہ بچے تھے تو دریا نیل میں چھوڑا گیا اور فرعون قتل کر رہا تھا، اس قتل سے بچے، پانی سے ان کو بچپن میں بچایا گیا. اور ان کا نام جو موسیٰ رکھا وہ پانی سے کوئی کنیکشن ہے موسیٰ کا بھی ایسا کچھ ہے وہ ہیبرو میں نام. تو وہ پانی سے کنیکشن ہے ان کے نام کا، ان کے پیدائش میں بچنے کا. جوانی میں جب شادی کیے تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی لوگ کو پانی بھرنے میں مدد کیے اور شادی ہو گیا ایک بیٹی سے. اور بڑھاپے میں جب فرعون پیچھا کیا تو سمندر کو ڈیوائیڈ کیا گیا اور ادھر گزر گئے. اور وہ لاٹھی مارتے تھے تو پانی کا چشمہ نکلتا تھا. تو پانی سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے.
اور یہ مضمون ہے، اس کو آپ لوگ کے لیے آج دیں گے آپ کو سب کو مضمون. اس کو گھروں میں ڈسکس کریے، باہر میں اگر کوئی محفل ہو تو اس میں بھی بولیے کہ اس کا بیان میرے کو بلائیں گے، میں آ جاؤں گا. کوئی پیسہ نہیں لیتے ہیں، تو فری میں ہوں گا اور اپنا خرچہ بھی ہوگا تو کروں گا، تو اس کا بھی پرواہ نہیں ہے. لیکن اس پوائنٹ کو آگے بڑھائیے. یہ اللہ کا میرے خیال سے انسانی تاریخ میں، مذہب کی تاریخ میں سب سے بڑا معجزہ ہے. سمندر کا تو ایسا ڈیوائڈر نہ معمولی بات نہیں ہے، پانی کا ہی دیوار، ورنہ کوئی ڈیم بنا کے ڈیوائڈ نہیں کیا، بس وہ فرشتے کے تھرو ڈیوائڈ کر دیا. اور اس میں خوش راستہ پیدا کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ 2-3 پوائنٹ اور ہے، وہ بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے بتایا فرعون بادشاہ کا نام ہوتا تھا، اور ایک فرعون کا نہیں، کافی فرعونوں کا لاش محفوظ ہے ادھر. دیکھو اللہ کا شان ہے کیسا محفوظ کرتا ہے. تو یہ ہے کہ جب یہ لوگ ڈسکور کیے کہ فرعون کا لاش ادھر ملا، تو اس کے بعد بھاگنا شروع کیے. جب پتہ چلا قرآن کا صداقت ہے کہ یہ فرعون نہیں ڈوبا تھا، وہ فرعون ڈوبا تھا، یہ فرعون نہیں ڈوبا تھا، وہ ایسے الجھانے کے لیے. لیکن اللہ نے بے شمار فرعونوں کا لاش محفوظ کروا کر رکھا ہے، انہی کے ہاتھوں سے رکھا ہے. اور کیا بول رہے تھے، بہت لوگوں فرعون کا لاش ہے. اور قرآن میں جو پیشن گوئی ہے، وہاں کسی کا نام نہیں بولا ہے کہ کون سا فرعون ہے، بس یہ بولا ہے کہ جو فرعون ڈوبا تھا اس کا لاش محفوظ ہے. اب وہ بولے کہ مرنپٹا ڈوبا تھا تو اس کا لاش بھی محفوظ ہے، اس کے باپ رامزیس 2 ڈوبا تھا تو اس کا لاش بھی محفوظ ہے، اس کا باپ سیٹی 1 ڈوبا تھا اس کا لاش بھی محفوظ ہے، اس کا باپ رامزیس 1 تھا اگر وہ ڈوبا تھا اس کا لاش بھی محفوظ ہے. بہت لوگوں کا محفوظ ہے. تو یہ اللہ کا شان ہے. وہ جس کا بھی نام لے محفوظ ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور قرآن میں ایک اور بہت مزے کی بات ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ تمہارا لاش محفوظ رکھیں تاکہ تم آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنو. تو آدم علیہ السلام سے 100-150 سال قبل تک ویسے ہی زندگی تھا لوگوں کا جیسا آدم علیہ السلام کے ٹائم میں تھا. نہ پلین تھا، نہ موٹر گاڑی تھا، نہ مائکروسکوپ تھا جس سے جراثیم کو دیکھتے ہیں یا خون کا ٹیسٹ ویسٹ، نہ کوئی اور چیز تھا، نہ پلین تھا، کچھ بھی نہیں تھا. یہ وہ دور ہے جب 100 سال پہلے جب ڈسکور ہوا، 125 سال پہلے، جب سمندر میں مچھلی سے تیز آب ڈوز میں ہم سفر کرتے ہیں، اور ہوا میں پرندوں سے تیز پلین میں سفر کرتے ہیں، زمین میں گھوڑا سے تیز گاڑی میں سفر کرتے ہیں، مچھلی سے تیز جہاز میں سفر کرتے ہیں. یعنی ہر جگہ یہ مائکروسکوپ سے چھوٹا چھوٹا جراثیم دیکھ لیتے ہیں. چاند تک پہنچ جاتے ہیں، کبھی خود تو نہیں پہنچا لیکن مشینری تک پہنچ گیا. یعنی اس قسم سے اس کا امتیازی نشان ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، کہ یہ وہ آنے والا نسل ہے. تو قرآن جو بولا تھا آنے والا نسل کے لیے اگر نشانی ہے، تو یہ دریافت بھی ایسے دور میں ہوا کہ اس وقت آنے والا نسل آیا ہے. آپ کے پاس بھی موبائل ہے، یہ موبائل میں اگر آپ پہلے 100 سال پہلے 20-25-30 سال پہلے پیدا ہوتے اور جیسا ابھی بات کیا اگر ایسا بات کر لیتے تو آپ کو پیر صاحب بناتے، ادھر لوگ سارے مرید بن جاتے. لیکن ابھی پتہ ہے کہ موبائل میں بات ہو رہا ہے. جیسا خضر علیہ السلام کشتی میں سوراخ کر دیے تھے، اگر آج کا دور ہوتا ہے تو کوئی خاص بات نہیں ہوتا، موبائل سے بتا دیتا ہے اپنے بھائی کو کہ یار وہ بادشاہ جا رہا ہے، سب کشتی کو ساتھ لے جا رہا ہے، تم اپنے کشتی میں سوراخ کر لو. لیکن اس دور کے لیے یہ معجزہ تھا. تو آج کل تو یہ ہر کسی کے لیے آسان ہو گیا، لیکن اس دور میں اور آج کے دور میں بھی بہت سارے ایسے چیزیں جو ابھی بھی معجزہ ہی ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ میں نے سوراخ کیا کشتی میں، لیکن جو بچے کو مارنے کا آتا ہے تو ادھر میں خضر علیہ السلام وضاحت کرے کہ ہم نے مارا. اور جو دیوار کھڑا کرنے کا بات کر رہے تو بولے اللہ نے چاہا کہ دیوار کھڑا کرو. تو کشتی میں سوراخ جیسا انسان آج کل ایک دوسرے کو بتا سکتا ہے سوراخ کر لو، لوگ آ رہے کشتی لے کے چلے جائیں گے. تو اس زمانے میں خضر علیہ السلام کو یہ علم مل گیا تھا.
ہزاروں سال پہلے یہ علم ان کو مل گیا تھا، اس زمانے کا معجزہ تھا یہ۔ مگر ہم نے اس بچے کو مارا تاکہ اللہ اس کو بہترین بچہ دے، تو یہاں ہم آ گئے ہیں، یہاں میں نہیں بولا، سوراخ میں نے کیا، بچے کو ہم نے مارا، کیونکہ ہم مارنے میں اللہ کے بڑے بڑے کارندے ہیں، بہت بڑے بڑے کارندے ہیں جو اللہ نے پیدا کیا۔ وہ قریبی آسمان کو تاروں سے بھی سجائے، اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، یعنی ہم نے سجایا۔ اور دیوار کو اللہ نے بولا کھڑا کرو، وہ کیوں کہ دیوار کے نیچے کچھ یتیموں کے لیے دولت چھوڑ کے گئے تھے، ماں باپ نیک تھے، ادھر میں چھوڑ کے گئے تھے، اور وہ دیوار گرنے والا تھا تو وہ بچوں کو دولت نہیں ملتا، اللہ نے بولا یہ دیوار کھڑا ہو جائے تاکہ بچوں کا بھی عمر زیادہ ہو جائے اور یہ بڑے ہو جائے، تو ان کے بڑے ہونے تک یہ دولت محفوظ رہے۔ تو یہاں پر ہی اللہ کا علم سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اللہ نے بتایا کہ ایسا کرو۔ جیسا اللہ کے کارندے جو ہیں وہ بولتے ہیں ہم تو شرک سے زیادہ قریب ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں بولا جاتا ہے وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ شرک تو ادھر ہے اور دل ادھر ہے، لیکن اللہ دل کے اندر جو بھیدوں سے واقف ہے، یعنی جو خفیہ خیالات ہے ابھی عام کسی کو نہیں پتا ہے، ہم جو ہے وہ بولتے ہیں ہم خیالات جو گزرتا ہے اس سے واقف ہے، لیکن اللہ بھیدوں تک سے واقف ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ دیوار جو تھا وہ بنانے کا بولا تو وہ کب بچے بڑے ہوں گے اور اس وقت تک کتنا کچھ ہوگا یہ علم اللہ کا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ ہمارے جتنے اس کو کیا بولے لشکر ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، ٹوٹل کتنا ہے، کیونکہ یہ دوسرے کارندے بڑے بڑے جتنے بھی کسی کو نہیں پتا، جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں پتا یا میکائیل علیہ السلام کو بھی نہیں پتا، یہ علم صرف اللہ کا ہے۔ اور قیامت کب آئے گا اس کا علم صرف اللہ کا ہے۔ تو ایسا بہت سارا چیز صرف اللہ کا ہے۔ اب قیامت آئے گا تو وہ سور پھونکا جائے گا اور کہاں کہاں زندہ ہوں گے لوگ، پہلے سب بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور پھر بعد میں دوبارہ زندہ ہوں گے، دوسرا سور ہوگا۔ تو یہ کائنات کتنا بڑا ہے کہ 23 جنوری کو ایک روشنی دیکھا تھا جو دنیا میں پہنچا، اس روز روشنی پہنچا بہت دور سے، 900 کروڑ سال روشنی کو ٹائم لگتا ہے سفر کرنے میں، اور روشنی 1 سیکنڈ میں دنیا کا 7 راؤنڈ مارتا ہے، 1,86,000 مائل فی سیکنڈ سفر کرتا ہے۔ اس کے باوجود 900 کروڑ سال، 9 بلین ایئرس، 9 ارب سال میں روشنی ادھر پہنچتا ہے، اتنا دور ہے وہ۔ اس کا بھی علم ہوگا اللہ کو کہ ادھر میں بھی قیامت آئے گا ایک ساتھ، ادھر بھی قیامت ایک ساتھ آئے گا، سور پھینکا جائے گا، سب ایک ساتھ ہوگا۔ تو یہ بہت سارا علم اللہ کا ہوتا ہے۔ تو اب ادھر میں ایک اعتراض اور ہوتا تھا، ایک ڈسکشن گروپ تھا ہمارا وہاں، تو ایک اعتراض یہ ہوا تھا کہ اتنے سارے فرعون ہیں تو اس میں کیا خاص بات ہے اگر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کا بتایا؟ تو میں نے بتایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو پہلے 2000 سال بعد بتایا، کسی کو نہیں پتا تھا، 1300 سال بعد بتایا، تو یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، مگر اس سے بھی مطمئن نہیں بولا محفوظ کیا تو کون سا خاص بات ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت خوبصورت اور پوائنٹ ڈال دیا، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کرتے ہیں محل سے سمندر تک جاتے ہیں تو یہ 1-2 گھنٹے کا، یہ 1 رات کا سفر نہیں تھا، تاریخ میں آتا 18 دن کا سفر تھا، 18 دن میں دن رات سب آ گیا، تو پیدل سفر بھی تھا ان کا۔ تو اتنا لمبا سفر کیے اور ادھر اس پار چلے گئے سمندر، تو اس میں ڈیوائڈ ہوا، فرعون 600 لشکر کے ساتھ تھا، اچھے اچھے چنندہ لوگ تھے لشکر کے، ٹاپ کے لوگ، وہ سارے ڈوب گئے، فرعون بھی ساتھ ڈوبا، ایک بھی نہیں بچا بتانے کو کہ کیا حال ہوا۔ تو مصر میں لوگ انتظار کر رہے تھے ہمارا بادشاہ واپس آئے گا تو پھر ادھر میں بنی اسرائیل کو بھی لائے گا، لیکن تو نہ بنی اسرائیل نظر آ رہا ہے نہ بادشاہ نظر آ رہا، تو یہ لوگ پھر ڈھونڈنے گئے ہوں گے۔ جب ڈھونڈنے گئے ہوں گے تو ان کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ یہاں پر ہی وہ آ جائے گا، سمندر ڈیوائیڈ ہوا ہوگا، یہ کون سوچے گا، کیونکہ سمندر تو پھر برابر ہو گیا۔ یہ تو کسی انسان کو پتہ نہیں ہے نا کہ ابھی سمندر 2 حصے میں ڈیوائیڈ ہوا اور اس کے بعد میں، کیونکہ تورات کا نزول اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ فرعون کے ڈوبنے کے بعد ہوا،
تو تورات میں لکھا ہے سمندر ڈیوائڈ ہوئے، لیکن وہ تو ڈوبنے کے بعد ہے، جب تلاش کرنے گئے تھے تو اس کو کسی کتاب میں نہیں تھا لکھا ہوا۔ تو اب وہ لوگ پریشان ہوئے کہ ادھر ڈھونڈ ڈھانڈ کے جب نہیں ملا ہوگا کافی دن، پھر کشتی منگائے ہوں گے کہ سمندر کے اس پار جائے، اس پار گئے ہوں گے تو وہ کتنا دن گزر گیا ہوگا، کیونکہ ادھر ہی میں تلاش کیا ہوں گے بہت دن، تو کم از کم مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ تو لگ گیا ہوگا اتنے بڑے علاقے میں تلاش کرنا۔ جب ادھر پہنچے ہوں گے تو 600 لشکر کا ڈھانچہ ملا ہوگا، اور ان میں ایک فرعون تھا جس کا لاش ٹوٹل محفوظ تھا۔ اس کا وجہ ثبوت یہ ہے کہ اس کا لاش مصر میں محفوظ ہے، اور مسالہ لگا ہوا جیسا ہوتا ہے نا، وہ مطلب ممی بنا ہوا ہے۔ تو جب ممی بنا ہوا محفوظ ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ جب آدمی مرتا ہے اس کا لاش تازہ ہوتا ہے تو اس وقت آپ اس کو مسالہ وسالہ لگا کر محفوظ کر سکتے ہیں۔ اگر لمبا عرصہ گزر جائے، سڑنا شروع ہو جائے، 5-6 دن 7 دن بھی ہو جائے، سڑنا شروع ہو جائے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، تو محفوظ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اندر سے سڑنا اڑنا سب شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب محفوظ کرنا ہوتا ہے تو پیٹ ویٹ نکالتے ہیں، بہت سارا چیز، دماغ سے بھی وہ انجیکشن کے ٹائپ کا کچھ نکالتے ہیں اس کو، تو خیر وہ سب کرنا، لیکن چونکہ لاش اس کا محفوظ ہے تو یہ ثابت ہے کہ اس کا لاش جب محفوظ کرنا شروع کیا تو تازہ ترین تھا۔ لیکن ادھر میں تو ایک آدمی بھی بچا نہیں تھا بتانے کو کہ وہ ڈوبا ہے یا کیا ہوا، سمندر ڈیوائڈ ہوا تھا۔ تو وہ جو 1.5-2 مہینہ بعد ان لوگوں کو ملا اور مصر لے کے آئے، وہ 1.5-2 مہینہ ادھر کوئی نہیں تھا، گیدڑ تھا جو دوسرے لاشوں کو کھا رہا تھا، گیت تھا جو بھی بولتے نا۔ تو یہ 1.5-2 مہینہ کس نے محفوظ کیا؟ انسان تو وہاں تھا ہی نہیں، کوئی ریگستان ٹائپ کا تھا۔ تو یہ 1.5-2 مہینہ اللہ نے اس کا محفوظ کیا لاش کو، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ فرما رہے ہیں 5 نمبر سورہ ہے، 68 نمبر آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل اور تمہارے پاس رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے ان کو قائم نہ رکھو گے تو کچھ بھی ہدایت پر نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک تو اللہ کا کلام ہے اور بولنے والے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اہل کتاب کو بول رہے ہیں، تو اس کے میں نے اہل کتاب کو بول رہے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہوا، اس کو قائم رکھو۔ اور تورات کے 1400 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، انجیل جو آیا 1400 سال بعد آیا۔ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں متی باب 5 آیت نمبر 17-18 کہ اس میں لکھا ہے نزول تورات کے 1400 سال بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کے کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں تب تک ایک شوشہ تورات کا نہیں ٹلے گا، یعنی ہرگز نہیں ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ تو تورات کا 1400 سال بعد بول رہے کہ منسوخ نہیں کرنے آیا ہے، پورا کرنے آیا ہے، اور آسمان اور زمین جب تک ہے جب تک ایک شوشہ بھی نہیں ٹلے گا، اور یہ بھی بول رہے میں سچ بول رہا ہوں، اور بولتے ہرگز نہیں ٹلے گا۔ تو یہ ہم لوگ ہاں تورات میں تحریف ہوا ہے، جیسا تورات میں لکھا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے گئے تھے، یہ میں تورات ہی سے ثابت کیا ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام نہیں، اسماعیل علیہ السلام تھے جو ہم لوگ کا ایمان ہے وہ صحیح ہے، اور مگر تورات سے ثابت کیا ہوں۔ تو وہ سب تحریف تو ہے اپنے جگہ، بلکہ یہ مضمون بھی سنا دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے تھے جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو بشارت ملا اسحاق علیہ السلام کا، تو ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے جب یہ پیدا ہوئے، اور بی بی سارہ 90 سے اوپر تھی، 90 کے سال میں بشارت ملا، اور 91 ہوگا ان کی عمر، ایسی کچھ ہوگا۔ تو اس کے میں نے اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے تھے نا، 86 سال کے تھے تو یہ 100 سال، تو 14 سال کا فرق ہو گیا نا۔ اچھا، پھر اسحاق علیہ السلام 2 سال دودھ پیے اور اس کے بعد کھیل رہے تھے، اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو بی بی سارہ بول رہی تورات کا میں سنا رہا ہوں، یہ صحیح غلط وہ الگ بات ہے، اور زیادہ تر چانس ہے کہ غلط ہے یہ بات، کیونکہ دوسرا بات غلط ثابت ہو گیا تو یہ بھی غلط ہوگا۔
تو وہ سارا بی بی سارا بول رہی ہیں کہ اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو اور بی بی ہاجرہ ان کی ماں کو گھر سے نکال دو، میں نہیں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کے فوت ہونے کے بعد یہ لوگ وارث بنے۔ تو ابراہیم السلام کو خراب لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ جیسا بی بی سارا بول رہی اس کو ویسے ہی کرو۔ تو یہ صبح بی بی سارا کو گھر سے نکالتے ہیں اور کھانا بھی دیتے ہیں کچھ راستے کے لیے، اور پانی دیتے ہیں مشک میں، اور اس بچے کو کندھے کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ تو میں نے تعجب کیا، ہم بولا وہ بچہ کیسے ہے؟ ادھر فوٹو نہیں ہے، وہ اوپر میں ہے فوٹو، یہ بچہ نہیں ہے، یہ تو 14 سال بڑا تھا اور 2 سال دودھ پیے اسحاق نے، تو یہ بھی 16 سال کا ہو گیا۔ تو 16 سال کا نوجوان تھا، اس کو کندھے پہ رکھ کے کون سے شہر میں مال پھر کی گھومتی ہے، وہ بھی لمبے سفر میں، اور رات کو کھیل رہا تھا تو بالکل صحیح سلامت تھا، معذور نہیں تھا۔ اور 2-4 آیت کے ایک صفحے کے اندر ہی لکھا ہے، 1-1.5 صفحے میں، کہ اسماعیل علیہ السلام ماہر شکاری بنے۔ ماہر شکاری وہ بنتا ہے جس کا پاؤں آنکھ بھی صحیح ہو، ہاتھ بھی صحیح ہو، دماغ بھی صحیح ہو، ایم بھی صحیح کرتا ہو، بھاگتا بھی ہو، پکڑتا بھی ہو، عقل بھی ہو اور صحت بھی ہو۔ تو ایسا فرسٹ کلاس بچہ جو ماہر شکاری تھا اور شام کو کھیل رہا تھا، معذور بھی نہیں تھا، 16 سال کا تندرست فرسٹ کلاس نوجوان بچے کو کندھے پہ ماں کے بیٹھانا، یہ ماں کے اوپر ظلم بھی ہے، ناممکن بھی ہے، اور ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تو تورات سے ثابت ہے۔ تو اتنا بڑا ڈرامہ وہ کھیلا، وہ فوٹو بھی کرسچن لوگ خود بنایا، بی بی ہاجرہ کا آپ کو دیے تھے، تو کندھے پہ 2 سال کا بچہ کو بیٹھایا تھا۔ ہم بولا یہ 2 سال کا بچہ کیسے تم کو لگ رہا ہے؟ وہ اس کا ٹائٹل بھی میں نے یہ دیا کہ یہودی اور کرسچن کو پتہ نہیں ہے کہ یہ 2 سال کا بچہ نہیں ہے، یہ تو 16 سال کا نوجوان ہے۔ تو اتنا بڑا ڈرامہ ہے، اس میں اس کا تعریف اپنے جگہ ہے، لیکن تورات میں جو 10 قانون آ رہا ہے نا، وہ 10 قانون قرآن سے بالکل میچ کر رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ جو ہم لوگ ختنہ کرتے ہیں، یہ تورات کا قانون ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ابتدا ہوا تھا، 8 دن کے اندر بچے کا ختنہ کرو۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کا ختنہ ہوا۔ تو یہ ختنہ تو تورات کا قانون ہے، قرآن میں تو کوئی ذکر نہیں ہے ختنے کا، حدیث میں ہے لیکن قرآن میں کوئی قانون کا ذکر نہیں ہے کہ یہ ختنہ کرنا لازمی ہے۔ یہ قرآن میں ہے اور یہ دائمی قانون ہے کہ قیامت تک رہے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ ہمارے یعنی فہرست سے کٹ جائے گا، اچھے لوگوں کے فہرست سے کٹ جائے گا۔ تو اس طریقے سے تورات میں تعریف تو ہے، لیکن ساتھ میں اس کے اوپر عمل کرنے بولا گیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسی قرآن میں، پتہ نہیں کون سا سورہ شروع میں، یہ سورہ قصص میں ہے، آیت نمبر 49، کہ قرآن اور تورات سے کوئی بہتر کتاب ہے تو لاؤ، میں اس کا اتباع کروں گا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بھی تعریف کرے جب تعریف ہے اس میں، کیونکہ وہ سب تعریف کا قرآن نے ذمہ داری لیا ہے کہ کچھ تو دیکھو نا، تورات سے ہی بتا دیا کہ تعریف ہے، کچھ قرآن سے بتا دیا تعریف ہے، لیکن یہ یوسف علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے جو تورات میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ فرعون کا وہ معجزہ ہے جو تورات میں نہیں ہے، قرآن میں ہے۔ یہ دونوں معجزہ مل کے اسی سمندر کے خشک راستے میں موجود ہیں۔ یہ کنیکشن ہے تورات اور قرآن کا، کہ آدھا کا ذکر ادھر ہے، آدھا ذکر ادھر ہے، اور دونوں مل کے تمہارا ایمان خوب زبردست قائم ہے۔ اور اس وجہ سے اس مضمون کو 8.5 کروڑ ریچ ہو گیا تھا، کل آج بڑھ گیا ہوگا، 3 لاکھ سے زیادہ لائک آ گیا، اور 14,000 سے زیادہ شیئرنگ ہو گیا۔ اور لائک کرنے میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور کرسچن بھی ہے، یہ مزے کا بات ہے۔ اور سب نے دل کا بھی نشان بنایا بہت، تینوں مذہب سے، اور بڑھتے جا رہا ہے آگے، اور انشاءاللہ اسلام زندہ باد ہوگا، اور جو اس کو آگے لے کے بڑھے گا اس کا بھی زندگی اور آخرت زندہ باد ہوگا انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ بہت خوبصورت معجزہ ہے، اس معجزہ کو لے کے آگے بڑھو، اسلام بھی زندہ باد ہے، آپ کا زندگی بھی انشاءاللہ زندہ باد سے روز گونجے گا۔ اور اس میں سستی مت کرو، پھرتی بتاؤ، اور جذبہ اگر ابھی نہیں ہے تو جذبہ پیدا کرو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر پسند آیا ہے تو محفل کا اختتام تالیوں سے کرو۔
हाँ ये ताली का मकसद ये होता है कि जो आवाम देखता है तो वो बोलता है कि हाँ लोग पसंद किए, तो वो भी पसंद करते हैं। ठीक है माशाल्लाह, बहुत बेहतर है। नहीं कैसे बोल दीजिए आ जाएगा, अच्छा है, पॉइंट तो अच्छा है ना, मजबूत है ना, बेहतरीन है माशाल्लाह। बेहतरीन है ना। फेसबुक में वीडियो वगैरह है, उसको देखना, ये भी डालेंगे वीडियो सब। ओके, अल्लाह हाफिज़।